بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان پہ، ان کی ہینڈلنگ پہ، ان کے زیر قیادت بلوچستان میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے. اس پہ ذرا پہلے رائے دیجیے. بلوچستان کے جو پہلے تو میں مذمت ہی کروں گی، ظاہر ہے کہ اتنا بڑا یہ واقعہ ہے. اب رہی دہشت گردی اور بلوچستان اور کے پی، یہ آج کا معاملہ نہیں رہا. اب اگر آپ کے پی کے بھی حالات دیکھیں تو بہت زیادہ پولیس پہ اٹیک ہوئے ہیں، بہت زیادہ سکھ وہاں پہ جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اور بلوچستان کے بھی جو حالات ہیں وہاں پہ اب بی ایل اے کے بھی معاملات ہیں. نہ صرف کل یہ حملہ ہوا ہے، مستونگ میں بھی جو ہے پولیس چوکی پر ہوا اور وہاں سے بھی اسلحہ چھین کے لے گئے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی سال بھر کے اندر تو اس میں ہو گیا، یہ مسلسل معاملات چل رہے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت آنے کے بعد کچھ چیزیں بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آنی چاہیے تھیں. ایسا پیپلز نہیں پارٹی ہو وہ سکتا پولیٹیکل پارٹی ہے جو خود جس کی قیادت دہشت گردی ایسا کا ہو نشانہ نہیں رہی ہے. سکتا، کیونکہ جب ایک دہشت گردی پنپ چکی ہے، فیسیلیٹیٹرز ہیں، تو وہ کچھ عرصے کے لیے ایک خاموشی ضرور ہو جاتی ہے، ایک وقفہ ضرور آتا ہے. لیکن جو ہمیں صورتحال ملی ہے اس میں دہشت گردی پوری طرح پنپ چکی تھی. اور اس سے پہلے بھی میں نے ایک بات کہوں گی میں کہ جب پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی تھی، اس وقت تو ایف سی کے پاس سیکیورٹی تھی لیکن ہماری حکومت گرائی گئی تھی. لیکن پھر جب کے پی میں اے پی ایس وغیرہ ہوا تو کسی نے حکومت نہیں گرائی. پارا چنار میں اتنے معاملات ہوئے، وہی پارٹی جو کہتی تھی حکومت گراؤ وہ کے پی حکومت کے ساتھ بیٹھی ہے. دیکھیے حکومت گرانے میں حکومت میں یہ کہہ رہی ہوں کہ حکومت گرانے سے یا حکومت کو کنڈیم کرنے سے نہیں حکومت گرانے سے، حکومت کنڈیم کرنے سے دہشت گردی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کا کلیئر جو ہے وہ میں صرف آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ کیا پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسنگ ہے؟ میں یہی بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں پیپلز پارٹی کا بڑا ہی کلیئر ویژن ہے دہشت گردی کے خلاف. ہماری جانیں گئی ہیں. اور ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ مجھ جیسی ورکر کو بھی جو ہے وہ بلٹ پروف میں جو ہے اور بام پروف دی گئی. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو اس میں تعریف ہمیشہ سرفراز بگٹی صاحب کی گئی ہے مختلف ادوار میں. میرے ساتھ کراچی میں جب وہ ہوتے تھے بلال اکبر صاحب تو وہ کہتے تھے بہت کوآپریٹو ہیں ہمیشہ ٹیررزم کے لیے اور کہ اس کے خلاف جو بھی بات ہو. پھر سندھ حکومت کی بھی تعریف ہوئی. تو اب میں یہ آپ کی جماعت کا حصہ نہیں رہے سرفراز بگٹی. دیکھیے بلوچستان کی جو سیاست ہے اس میں اچانک انہوں نے الیکشن سے پہلے بلوچستان کی جو سیاست ہے اس میں وہ پہلے ہمارے ساتھ تھے، پھر نون لیگ میں گئے، پھر دوسرے میں آئے. لیکن ابھی میں حالیہ ماضی کی بات کر رہی ہوں، میں بہت ماضی بعید کی بات نہیں کر رہی ہوں. یہاں پہ اسی طرح ہوتا ہے بلوچستان میں، اور پنجاب میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. جو نون لیگ کے تھے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، جو قاف کے تھے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، کچھ استحکام میں چلے گئے. بہرحال پیپلز پارٹی کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے جو بالکل کنڈیم کرتی ہے دہشت گردی کو. اور ہمیشہ ہم نے اپنی جانیں دی ہیں، ہم نے حکومت کو دیکھیے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپریشن نہ ہو. آپ آج پی ٹی آئی کا کوئی بٹھائیں، آپ آج کسی اور پارٹی کا کوئی اور بٹھائیں، بلوچستان میں آپریشن کی بات کر رہے ہیں. بالکل ہم ہو رہا ہے. اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ اس کو ڈکلیئر کیا جائے. جب اب آپ ایک کنفیوژن سے نکل آئیں، جو کنفیوز اسٹیٹ تھی کہ جس میں آپ انہیں بچھڑا بھائی کہتے تھے، جس میں آپ مسلمان کہتے تھے، جس میں آپ انہیں گڈ اور بیڈ کرتے تھے، اب آپ اس سے نکل آئے. اب آپ انہیں فتنہ الخوارج کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ بلوچستان میں فوجی آپریشن ہو رہا ہے. مسلسل بھی ہو رہا ہے. اور میں کہتی ہوں ڈکلیئر کریں. جب آپ اب آئی بی اوز کی بنیاد پہ کارروائی ہوتی ہے اب جو کہ آپ پورے پاکستان میں ہوتی ہے، جو کہ نارمل ہے، یہی طریقہ تھا ٹارگیٹڈ. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ بلوچستان میں فوجی آپریشن ہو رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہونا چاہیے پارا چنار میں بھی اور جہاں جہاں ہے. جب آپ اسے فتنہ الخوارج آپ جب ان کو ڈکلیئر کر چکے ہیں، دیکھیں جو بھی ہے، دیکھیں یہ بھی اب یہ بھی ہیں جو آپ کے ملک آپ کے شہریوں کے خلاف، آپ کے وطن کے خلاف ہتھیار اٹھائے، وہ فتنہ ہی ہے. رائٹ، ٹھیک ہے. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ بلوچستان میں ہو رہا ہے، اس کو چاہے بڑھنا اللہ چاہیے. اکبر کہہ کرے.
بڑا مشہور قطع ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے بھی جو کرے فتنہ گردی وہ بھی فتنہ ہے. بالکل درست بات ہے. 100% اقبال نے یہ بالکل درست کہا تھا. اور مذہب کے نام پہ جو دہشت گردی کرے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. دہشت گردی کا کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں, اور اسلام سے خاص طور پر نہیں, کیونکہ جب آپ عالمی سطح پہ بات کرتے ہیں تو اسلام کو انفارچونیٹلی ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. جب ہم ایسی اسٹیٹ میں آ گئے ہیں کہ ہم ان سب کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں تو پھر کوئی تکلف. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ملٹری آپریشن ہو رہا ہے, اس کو ایکسپینڈ ہونا چاہیے اور کے پی میں بھی ہونا چاہیے جہاں جہاں ٹربل ایریاز ہیں.